وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأمره لا يوصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى الذي خلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والوراء وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء وعلماء ملته أولي الألباب والنهى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. یہ پاکیزہ بزم افتتاح بخاری شریف کے لیے سجی ہوئی ہے. عزیز گرامی حضرت مولانا محمد فاروق نظامی علیمی صاحب صدر المدرسین ادارہ حاضہ نے اس نورانی و عرفانی بزم میں شرکت کے لیے گزارش کی. ساتھ ہی انہوں نے افتتاح کے اس بار عظیم کو میرے کندھے پر ڈالنے کی بھی بات کہی. میں نے ان سے گزارش کی کہ میں نہیں ناتواں بے بدعات اس بار گرا کو اٹھانے کے قابل نہیں. یہ کام کسی اور سے لیا جائے. بالخصوص حضرت گرامی مرتبت استاد العلماء علامہ محمد شفیق الرحمن صاحب قبلہ استاد دارالعلوم علیمیہ کی خدمت میں گزارش کی جائے. لیکن احباب کی خواہش ہوئی کہ یہ خدمت میرے ہی حوالے رہے. چنانچہ اس وقت ہم اور آپ اس بزم نور میں حاضر ہیں. رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر ہمارے اکابر اور بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ چند بنیادی اور اہم باتیں بھی متعلمین اور متعلمات کے سامنے رکھتے ہیں جو نہایت مفید اور کارآمد ہوتی ہیں. اسلاف کی اسی روش پر چلتے ہوئے میں بھی بطور تمہید چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی صلاح و فلاح اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کائنات کی ایک عظیم اور نہایت پاکیزہ جماعت کا انتخاب فرمایا کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ پاکیزہ، بابرکت اور بافیض کوئی دوسری جماعت نہیں، جسے جماعت انبیاء کہا جاتا ہے. عام انسانوں کی ہدایت کے لیے بلکہ کائنات کو فیض بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی
پاکیزہ جماعت کو منتخب فرمایا۔ اس نورانی قافلے کی ابتدا بظاہر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی، اور سلسلے کی آخری کڑی اور قصر نبوت یا آخری عید کے طور پر جس گرامی مرتبت شخصیت کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا وہ ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقفل اور بند ہو چکا ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں کھلے طور پر اعلان فرما دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے اعلان فرمایا، لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر اس منصب جلیل کے پانے پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ کتاب و سنت سے اور پوری دنیا کے اتفاق و اجماع سے یہ بات مثل آفتاب روشن ہے کہ آخری نبی ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب قیامت تک نئے نبی کا تصور بھی اگر کوئی کرے تو پھر اس کے ایمان کی بنیاد مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کے ساتھ جو شریعت بھیجی اس کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکاروں میں کچھ نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا۔ ان میں سے کچھ حضرات مفسرین کہلائے، کچھ حضرات محدثین کہلائے، اور کچھ حضرات مجتہدین فقہاء اور مفتیان کرام کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ جماعتیں عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کے تحفظ کے لیے من جانب اللہ منتخب ہوتی رہیں، اور قیامت تک ان جماعتوں کا انتخاب ہوتا رہے گا۔ بخاری شریف ہی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ امام بخاری نے یہ حدیث درج کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، انما انا قاسم واللہ یعطی، ولن تزال هذه الامہ قائمۃ علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، او کما قال رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کا آخری جملہ کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت تک اسلام کی سچی نمائندگی کرنے والی جماعت اللہ پیدا فرماتا رہے گا۔ اسی نظام قدرت کے تحت محدثین کرام کی جماعت وجود میں آئی، اور ان محدثین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال و افعال، آپ کی پاکیزہ گفتگو، آپ کے پاکیزہ کردار کو اس طور پر کتابوں میں محفوظ فرما دیا کہ 1400 سال گزر گئے، اس مضبوط دیوار کو ہلانے والے
خود تو ہل گئے مگر اس مضبوط دیوار کو کوئی ہلا نہیں سکا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ مضبوط دیوار اسی طرح سے قائم رہے گی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صحابہ کرام اور پھر بعد کے نفوس قدسیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ جمع فرمایا، اور کتابوں کا ذخیرہ وجود میں آنے لگا۔ ان کتابوں میں جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہی کتاب ہے جس کا اس وقت افتتاح کیا جا رہا ہے۔ مختصر لفظوں میں عرفاً اسے بخاری شریف کہتے ہیں۔ اہل علم اپنی زبان میں صحیح البخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ اس کا نام ایک سطر میں امام بخاری نے خود تجویز فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص صرف نام پر غور کرے تو اس کی عظمت اور قدر و منزلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے اس کتاب کو جس ریزی اور جافشانی سے اور تیقظ و بیداری سے ترتیب دیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس کتاب سے پہلے بھی حدیث کی متعدد کتب مارز وجود میں آ چکی تھی۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی موطا امام مالک، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الآثار، سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف، حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب مشہور اور معروف مصنف عبد الرزاق، یہ کتابیں اس وقت بھی مارز وجود میں آ گئی تھی جب ابھی بخاری شریف کی تحریر کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ امام بخاری کے استاذ حضرت اسحاق بن راہویہ نے ایک موقع پر سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جو فقہی ابواب کی ترتیب پر مشتمل ہو اور جس کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اوصاف اور کمالات پائے جائیں۔ استاد گرامی کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 سال کی طویل مدت میں اس کتاب کو تحریر فرمایا، اور طریقہ تحریر بھی کتنا نرالا اختیار کیا کہ مکہ مکرمہ میں اس کتاب کو لکھنے کا آغاز فرمایا، اور ہر حدیث پاک کو کاپی میں درج کرنے سے پہلے آب زمزم شریف سے غسل فرماتے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد ایک حدیث اپنی کاپی میں وہ نوٹ کرتے۔ اس طرح سے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کا مسودہ، جسے ہم اور آپ انگلش زبان میں رف کہتے ہیں، یہ تیار کیا۔ ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے آب زمزم سے غسل فرمانا اور 2 رکعت نماز ادا کرنا، ظاہر سی بات ہے ایسی کوئی حدیث نہیں کی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ حدیث کو لکھنے سے پہلے اس طرح کا اہتمام کیا جائے، مگر سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تعظیم حدیث رسول کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کر کے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے محبوبوں کی تعظیم و توقیر کے لیے
کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد کیا جائے ممنوع صرف اسی وقت ہو سکتا ہے وہ طریقہ جب کتاب و سنت کے خلاف ہو، ورنہ جو بھی تعظیم و اجلال اور توقیر و احترام کا طریقہ ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ محبت اور تعظیم کے تقاضے کو پورا کرنے والا طریقہ اگر ہے تو وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ طریقہ مانا جائے گا۔ غیر مقلدین، اہل حدیث، وہابیہ، دیابنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نئے طریقے کو بدعت کہہ کر رد کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ شاید ان کے انہی احوال اور ان کے اسی رویوں کو دیکھ کر ہی کسی شاعر نے کہا تھا، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتے۔ اگر وہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی طریقے پر غور کر لیتے کہ انہوں نے کس تعظیم و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے کتاب کو تسلیم کیا تو ہرگز تعظیم کے ہر طریقے کو جو نئے دور میں رائج و بدعت اور ناجائز کہہ کے مسترد نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام بدعقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور انہیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو نہایت عقیدت و محبت اور عشق رسول میں ڈوب کر جمع فرمایا، کیونکہ اس عشق رسول کا ان کو یہ صلہ ملا کہ پوری دنیا اسلام میں اس کتاب کا غلغلہ، اس کا شہرہ، اس کا تنتنا، اس کی مقبولیت، اس کا اعزاز، اس کا اعتبار، اس کا اعتماد اس درجہ ہے کہ اہل علم کی زبان پر ایک جملہ جاری ہو گیا، ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی علی الارض البخاری۔ بلا شبہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ جب عشق و محبت کے ساتھ خلوص نیت اور الہیت کے ساتھ آدمی دین کا کوئی کام کرے گا تو اس کی محنت ضائع اور رائے گاں نہیں جائے گی۔ آپ سب نے نہ جانے کتنی مرتبہ سیدنا امام بخاری کے حالات میں ان کی قوت حفظ، ان کی ذہانت و فطانت اور ان کی حیرت انگیز کارکردگی کے حوالے سے سنا۔ انتقال کے بعد ان کی تربت انور سے پاکیزہ خوشبو کے آنے کا ذکر بھی آپ نے سنا۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے اسپیشل طور پر حفظ حدیث کے لیے امام بخاری کے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شوال المکرم کے بابرکت مہینے میں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ اگرچہ تاریخ ولادت و وصال میں اختلاف، مگر مہینہ شوال کا سبھی درج کرتے ہیں۔ 3 شوال المکرم کو بعض روایتوں میں 1، 2، بعض میں 13، 3 شوال المکرم کو 194 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 13 شوال یا شب عید الفطر جسے 1 شوال کہا جائے آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں آپ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ عشق رسول، محبت دین اور اتباع سنت و شریعت کے جذبے کے تحت کیا گیا کام ہے، جس کی برکت یہ ہے کہ 1400 سال تقریباً ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کی جا رہی ہے، مگر ہر منبر و محراب پر اعتماد کے ساتھ جس عظیم محدث کا نام لیا جاتا ہے وہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام
ہو ہی جائے گا۔ حدیث کے تعلق سے اس کی حجت کے بارے میں علماء بہت کچھ اپنے خطابات، اپنی تقریروں اور اپنی تحریروں میں بیان کرتے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک دنیا میں کوئی طبقہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا نہیں ملتا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یکسر انکار کر دیا، بلکہ قرآن و حدیث اور آگے یہ بھی کہہ لیا جائے کہ عالم اسلام کا اس پر اجماع کہ حدیث رسول بھی اسی طرح سے واجب العمل ہے جس طرح سے قرآن کریم واجب العمل ہے۔ لیکن 14ویں صدی ہجری میں جس طرح سے اور بہت سارے مذہبی فتنے جنم لیتے، اسی طرح سے فتنہ انکار حدیث بھی اسی دور میں پیدا ہوتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے انکار کرنے کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ پڑوسی ملک میں بہت سارے فتنے آئے دن جنم لیتے رہتے ہیں۔ یہ فتنہ بھی غالباً وہیں پر زوروں سے ہے، اسی لیے وہاں کے علماء حجت حدیث کے حوالے سے بہت بڑا ذخیرہ قوم کو دے چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک حجت حدیث کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ 1400 سال کی امت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اجماع رہا ہے۔ اس لیے اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو اس کا یہ قول اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور عمل اسی پر کیا جائے گا جس پر پوری دنیا کے مسلمان کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک نہیں نہ جانے کتنی مقامات پر آیات مبارکہ موجود ہیں جن سے اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ مکمل طور سے بلا شبہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اتباع کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اتباع کو بھی سبب نجات و کامیابی قرار دیا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے، وہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی جو احکام دینیہ تم تک پہنچا رہے ہیں یہ اپنی خواہشات نفس کے پیش نظر نہیں ایسا کر رہے ہیں بلکہ وہ خدا کی طرف سے وحی ہے۔ تو گویا جس طرح سے قرآن وحی الہی ہے اسی طریقے سے احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے، لہذا جس طرح سے قرآن کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے یوں ہی احادیث نبویہ پر بھی عمل کرنا لازم و ضروری۔ جو لوگ احادیث طیبہ کے انکار میں شکوک و شبہات پیش کر کے امت مسلمہ کو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں لے جا رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مستشرقین اور یوں ہی بہت سارے دانشور حضرات اسلام کے احکام پر چند طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ اعتراض کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیوں نہیں اپنا پیغام اپنے ہر بندے تک پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بلا واسطہ ڈائریکٹ ہی کیوں نہیں اپنا پیغام دے دیا تاکہ اس کے بندے اس کے احکام پر
عمل کرتے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو انسانوں ہی میں کیوں منتخب فرمایا؟ نبی اور رسول انسان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دوسری مخلوقات نبی اور رسول کیوں نہیں جن کے ذریعہ اس کا پیغام ہم تک پہنچتا؟ تیسرا اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اور فرشتہ اپنے وحی کو اپنے نبیوں تک بھیجنے کے لیے مقرر فرمایا؟ اس نے اگر وحی بھیجی، اپنا پیغام اپنے نبیوں کو دیا، تو بلا واسطہ کیوں نہ دے دیا؟ اس طرح کے سوالات نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں ڈال کر اسلامی بنیادوں کے حوالے سے ان کے ذہنوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات علماء حق برابر دیتے آ رہے ہیں، اور آج بھی اساتذہ اپنا فرض منصبی اپنی حیثیت علمی کے مطابق نبھا رہے ہیں۔ اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات درس میں مناسبت کے اعتبار سے ہم اساتذہ کو دے کر طلباء اور طالبات کے ذہن کو ان شکوک و شبہات سے پاک و صاف کرتے رہنا چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں نئے نئے گوشے اور شوشے خود آپ کے سامنے جلوگر ہوتے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں بے شمار ایسے احکام ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشریح، ان کی تصریح اور ان کی توضیح نہ کی ہوتی تو کوئی اسے نہ سمجھ سکتا۔ مثلا ایک بنیادی رکن نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح سے قائم کی جائے گی؟ اگر احادیث نبویہ کا مطلقاً انکار کر دیا جائے تو کوئی شخص نماز صحیح ڈھنگ سے منشأ الہی کے مطابق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح سے نماز پڑھتا ہوا دیکھو یوں ہی تم بھی پڑھو۔ اس حدیث پاک سے حالت نماز میں رسول پاک کی اطاعت کا حکم واضح طور پر ملتا ہے۔ اب آپ غور کرو، بعض حضرات بالخصوص دیابنا اپنی کتابوں میں، خاص کر مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں جو لکھا کہ حالت نماز میں رسول کریم یا کسی اور کا خیال لانا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر ہے، یہ کتنی ناپاک جسارت ہے بارگاہ رسالت میں کہ رسول پاک تو یہ فرمائیں کہ جس طرح مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ آدمی جس کو دیکھے گا بتائیے اس کی حیت، اس کی کیفیت ذہن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جب آئے گی اور یقیناً آئے گی تو اسی کو تصور کا نام علم کی زبان میں دیا جاتا ہے۔ بھلا بتائیے رسول پاک تو یہ فرمائے کہ میرا تصور رکھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے یوں نماز پڑھو، اور گستاخان رسول اس کے برخلاف دوسری باتیں کہیں تو اب ان کے لیے تو یہی کہا جائے گا نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرپسندوں سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی زکوٰۃ ادا کرو؟ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرو؟ کہ کون زکوٰۃ ادا کرے؟ بالغ نابالغ، مرد عورت، زکوٰۃ کون دے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی تشریح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہوتی تو آج تک اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تیسرا حکم روزے کا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم میں مختصراً اس کا ذکر فرمایا گیا، لیکن اس کی تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یوں ہی حج ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، قرآن کریم میں فرمایا گیا حج اور عمرے کی تکمیل کرو۔
قرآن کریم میں فرمایا گیا من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے جسے اس کی استطاعت ہو، لیکن استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر احرام باندھنے کا قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے؟ پھر احرام میں کیا باندھا جائے گا، لباس کیسا ہوگا، اسے پہنا کیسے جائے گا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں بلکہ احادیث نبویہ میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے اور حدیثیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو ایسا شخص اپنے اس قول ہی سے گویا اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ اور کسی رکن اسلامی کی ضرورت ہے۔ وہ خود کس چیز کا ضرورت مند ہے؟ زر دنیا، حب دنیا، مال دنیا، شہرت دنیا اور آخرت میں عذاب الہی، اس کی اسے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب کو 16 سال کی مدت میں مسودہ کے طور پر تیار کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق برکت مصطفیٰ فی الہند دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت الباری نے اس کا جب مسودہ حرم مکہ میں تیار فرما لیا تو پوری فائل وہاں سے لے کر روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اور دربار رسالت میں جب حاضر ہوئے تو ریاض الجنہ جو منبر پاک اور روضہ اطہر کے بیچ مسجد نبوی کا مقدس مقام ہے، وہاں پر آپ نے اس کا مبیضہ تیار کیا، اور خاص کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر فرمایا کہ ایک حدیث کو جب وہ رب سے فیر کرنا چاہتے، اس کی تبعید کرنا چاہتے، تو آپ روضہ رسول کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے آپ کی یہ حدیث اپنی کاپی میں قلم بند کی ہے، کیا آپ کا یہ ارشاد ہے؟ روضہ رسول کی طرف یہ متوجہ ہو کر عرض کرنا اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے، شہادت ہے کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہی تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ عقیدہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا اپنا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی امت کو تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا امام بخاری ایک حدیث عرض کر کے مراقبے میں چلے جاتے، گردن جھکا لیتے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب روضہ رسول اطہر سے جواب القا ہو جاتا آپ کے قلب پاک میں، تب آپ اس مسودے سے مبیضہ تیار کرتے اور اس حدیث کو پھر آپ تبعیض کے طور پر تحریر فرماتے تھے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اپنی کتاب کی تکمیل فرمائی، اور پھر جب آپ نے مکمل حزم و احتیاط کے ساتھ اس کی سندوں اور متنوں کو مکمل طور سے جمع فرما کر کتابی شکل عطا فرمائی، تو کیا پیارا نام رکھا۔ نام بھی آپ نے اس کتاب کا رکھا الجامع الصحیح، الصحیح المسند من المختصر من فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ۔ یہ نام آپ نے ایک سطر کا اس کتاب کا تحریر فرمایا، اور نام رکھتے وقت ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتجالاً اچانک ایسے ہی آپ نے نام رکھ دیا۔ لفظ الصحیح کے ساتھ، لفظ الجامع کے ساتھ، لفظ المسند کے ساتھ، اور پھر آپ نے جو سنن اور ایام کا کلمہ ذکر کیا، یہ سب کے سب بڑی گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں، اور اس نام کو صرف سطحی طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ
یہ سب کلمات مبارکہ اصطلاحات حدیثیہ کے تحت لیے گئے ہیں، اور مصطلحات حدیث میں ان کے جو اہم معانی ہیں ان معانی و مطالب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نام تجویز فرمایا، اس لیے کہ امام بخاری علیہ رحمت الباری کی ذہانت و فطانت ایسی لاجواب تھی کہ ان کے ایک ہم سبق جن کا نام اسماعیل بن حاشد بن اسماعیل بخاری، حاشد بن اسماعیل علیہ رحمت اللہ تعالی ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حاشد اور حاسد میں کبھی کبھی لوگوں کو التباس ہو جاتا ہے۔ حاسد کا معنی ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنے والا، وہ حاسد کہلاتا ہے، مگر حاشد کا معنی اس سے ہٹ کر ہے۔ حاشد کہتے ہیں جو کسی بھی کام کے لیے مستعد اور تیار ہو، اسے حاشد کہتے ہیں۔ تو آپ کے ہم سبق کا نام حاشد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ساتھیوں کے ساتھ مختلف شیوخ و مشائخ سے احادیثیں سن کر آتے اور پھر اسے ہم لوگ نوٹ کر لیا کرتے، مگر امام بخاری کا حال یہ تھا کہ ان کو کسی نے کسی دن کوئی حدیث نوٹ کرتے ہوئے اور لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے ہم سبق نے فرمایا کہ بخاری تم تو وقت ضائع کر رہے ہو، تم نے کوئی حدیث نوٹ نہیں کی، سن کر کے چلے آتے ہو۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم لوگوں نے کتنی حدیثیں نوٹ کی ہیں؟ تو ان حضرات نے جب دکھایا تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی کاپی میں ان حضرات نے 16,000 احادیث کو قلم بند کیا ہے۔ اب ذرا امام بخاری کی ذہانت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مجھ سے بھی سن لو۔ چنانچہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث طیبہ کو ایک ایک کر کے سنانا شروع کیا اور 16,000 حدیثوں کو آپ نے سنا ڈالا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذہانت یہ صرف اور صرف کسبی نہیں بلکہ یہ وہبی ہے۔ ان کی قوت حفظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت عظمی اور تحفہ عظیمہ کے طور پر انہیں عطا کیا گیا تھا۔ قوت حافظہ ایسی کہ آپ جو بات سن لیتے وہ ذہن میں دماغ میں اس طرح سے محفوظ ہو جاتی کہ وہ پھر محفوظ ہی رہتی۔ اسی لیے 6 لاکھ حدیثیں ان کے ذہن میں محفوظ رہیں، اور ان 6 لاکھ حدیثوں کو اگر آج دنیا بھر کے سارے محدثین مل کر کے یاد کرنا چاہیں تو شاید بڑی دشواری ہو۔ ہم میں حافظ حدیث تو جس کو چاہتے ہیں لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن اصطلاح اصول حدیث میں حافظ کا جو معنی ہے کئی الفاظ جمع ہو جائیں تو امام بخاری بنتے ہیں۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی تو اب اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ان کی مقبولیت عوام و خواص میں اس قدر بڑھی کہ ہر طرف ان کے علم و فضل اور ان کی حکمت و دانائی کا چرچا ہونے لگا۔ دیگر بعض ایسے اہل علم تھے کہ جن کو امام بخاری سے جلن اور حسد پیدا ہو گیا اور انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک دربار میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل کرنے کے لیے پورا منصوبہ بنا کر چند لوگ اکٹھا ہوئے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ 10 حضرات نے 10 حدیثوں کو روایت سند متن میں گٹ مٹ کر کے یاد کیا اور اسے بڑی محفل میں امام بخاری سے بطور امتحان سنا کر کے پوچھنا شروع کیا کہ کیا آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ امام بخاری نے ہر حدیث کے بارے میں فرمایا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں یاد، میں نہیں جانتا۔ پورا مجمع سکتے میں تھا کہ جس امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور
جن کی حدیث دانی کا شہرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ان کو اتنی بھی حدیثیں یاد نہیں، اس میں سے 2-4 یاد ہوتی۔ سب حیرت میں تھے، لیکن جب سب لوگ اپنے منصوبے کے تحت اپنی گڑھی ہوئی روایت متن اور سند کو پیش کر لیا، تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ایک ایک کر کے ساری حدیثوں کو صحت متن و سند کے ساتھ جب پیش کیا، تو پھر آج کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے، اور پھر خدا جس کی عزت اور وقار کا محافظ ہو اسے کون ذلیل و رسوا کر سکے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ان کا عشق رسول ایسا سچا تھا اور اس طرح سے وہ اخلاص کے ساتھ خدمت دین میں لگے تھے کہ آج بھی ان کی تربت انور سے اس طرح سے فیض و برکات کا سرچشمہ جاری ہے کہ وہ بخارا کے ایک چھوٹے سے قصبے خرتنگ میں زیر زمین آسودہ خاک ہیں، مگر ان کے فضل و کمال کا سکہ جمدہ شاہی کے اہل علم کے بھی دل پر چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر خصوصی انعام ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب برکت کے لیے حدیث پاک کو پڑھ لیں، اور پہلے جو کلمات تبرک پڑھائے جائیں میں متعلمات سے کہوں گا کہ آپ اس کو دہراتے رہیں۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا فتاح یا علیم دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بس 2 منٹ اب اس حوالے سے سن لیں کہ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب کا آغاز تسمیہ سے فرمایا، تحمید کا ذکر نہیں کیا۔ اس حوالے سے ان پر معترضین نے اعتراضات کیے، حدیث کا انہوں نے ترک یا حدیث کو چھوڑا، حدیث پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ حمد باری کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا۔ اس کے متعدد جوابات دیے جاتے ہیں،
اچانک وہ میرے ذہن میں بات آئی کہ ایک موقع پر میں نے اپنے استاد گرامی جامع معقولات و منقولات امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضور بخاری شریف آپ نے کس سے پڑھی تھی اور امتحان آپ نے اس کا کس کو دیا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ سے بخاری شریف پڑھی اور اس کا امتحان لینے کے لیے اجمل العلماء مفتی محمد اجمل سنبھلی علیہ رحمت و رضوان جلوہ فرما ہوئے اور نمبر 1 پر میں تھا، تو بخاری شریف لے کر میں پہلے حضرت کے کمرے میں داخل ہوا۔ حضرت نے سب سے پہلا سوال یہی رکھا کہ آخر جب حدیث میں فرمایا گیا کہ جو کام حمد باری سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوگا، تو امام بخاری نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیوں نہیں حمد سے اپنی اس کتاب کا آغاز فرمایا؟ استاد گرامی امام العلماء علیہ رحمت و رضوان نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے بلا جھجک حضرت کے اس سوال پر جواب دیا کہ الحمدللہ میں اس کا 11 جواب جانتا ہوں اور ان 11 جوابات کو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے باہر آیا، حضور حافظ ملت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سوال تھا اور کیا جواب تم نے دیا؟ تو میں نے جب یہ بات کہی کہ ممتحن حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا امام بخاری نے، تو میں نے عرض کی کہ اس کا میرے پاس 11 جواب ہے اور میں اگر حکم ہو تو سب جواب پیش کر سکتا ہوں جو میں نے یہ کہا۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے عرض کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے جوابات دیے گئے، مگر ان میں آسان تر جواب یہ کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ شخصیت اور ان کے فضل و کمال اور زہد و تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی اس عظیم کتاب کو حمد باری سے نہ شروع کیا ہو۔ شروع کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے اور شروع کرنا قلم سے بھی ہوتا ہے۔ قلم سے اگر نہیں شروع کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے بھی حمد باری نہ کی ہو۔ اور حدیث پاک میں لکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ مطلقاً حمد کرنے کا حکم ہے، وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ قلم سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض بجا نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب کو وحی کی کیفیت اور اس کی حالت کے ذکر سے شروع کیا، گویا اس بات کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ عقائد ہو یا اعمال، معتقدات ہو یا معمولات، اسلام میں وہی مستند اور معتبر عقیدہ ہوگا جو وحی الہی سے ثابت شدہ ہو۔ کوئی اگر اپنی طرف سے عقیدہ بنا لے، آج کل عقیدت کی بنیاد پر بہت سارے عقیدے بنائے جا رہے ہیں۔ اگر عقیدت پیدا ہو گئی کسی بزرگ سے تو اس کو مجدد اور مجتہد بلکہ اور کچھ اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں۔ بلکہ ایک فرقہ اس وقت مولائیت کے نام پر چل رہا ہے جس نے عقیدت کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نبیوں پر فضیلت دینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرتدین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عقیدہ وہی معتبر ہوگا، عمل وہی معتبر ہوگا جس کا تعلق وحی الہی سے ہو۔ اب وہ وحی خواہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہو یا احادیث نبویہ کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین متین پر عمل کی سعادت بخشے اور اخلاص کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔